السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں اپنی خدمت میں درود شریف کے فضائل اور درود شریف کا محبت کا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ میں دوستو، ارشاد ربانی ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پیغمبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ میں دوستو، یہ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کی دلیل ہے، لہٰذا امتی پر تو کہیں زیادہ لازم ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت میں درود و سلام کا تحفہ بھیجتا رہے۔ یہ عمل دنیا آخرت دونوں کے لیے موجب اجر و باعث ثواب ہیں۔ اس عمل کے ذریعے آفات بلیات کا خاتمہ ہونا، مسائل مشکلات سے نجات ملتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں تو میں اس پر 10 مرتبہ درود پڑھوں، اور آپ کا جو امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار سلام بھیجے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں۔ حضرت محمد بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی میرے وصال کے بعد مجھ پر سلام بھیجے گا تو جبرائیل علیہ السلام میری خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلاں بن فلاں ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھا ہے، تو میں جواب میں فرماؤں گا اس پر بھی سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک زمین آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری فرمائیں گے۔ اس میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ حضرت سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو جو شخص بھی دل کی گہرائی سے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو میں اس پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرما کر اس کی 10 برائیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوران طواف ایک شخص کو دیکھا جو ہر قدم پر درود پاک پڑھتا تھا۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے کہ تو نے تسبیح و تحلیل کو چھوڑ دیا ہے، اس کی جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، کیا تیرے پاس اس کی دلیل ہے؟ اس نے کہا اللہ تجھے معاف کرے، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں سفیان ثوری ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر تو نہ در روزگار نہ ہوتا تو میں تجھے اپنے حال کے متعلق کچھ نہ بتاتا اور نہ ہی اپنے راز سے باخبر کرتا۔ پھر کہا کہ میں حج بیت اللہ کے لیے اپنے بیمار پڑی ہوئی والد کی وجہ سے ٹھہر گیا، ان کا علاج کیا۔ ایک رات میں ان کے سرانے بیٹھا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا اور چہرہ سیاہ ہو گیا۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر ان کے چہرے پر چادر ڈال دی، پس میری آنکھ بوجھل ہوئی اور میں سو گیا۔ پھر میں نے خواب میں ایک ایسے خوبصورت اور وجیح شخص کو دیکھتا ہوں کہ اس سے پہلے میں نے اتنا حسین جمیل، اس سے بڑھ کر پاکیزہ لباس والا، خوشبو و مہک والا شخص نہ دیکھا تھا، اور قدم قدم پر اٹھتا میرے والد کے نزدیک پہنچ گیا، ان کے چہرے پر چادر اٹھا کر ان کے منہ پر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ سفید ہو گیا۔ پھر وہ شخص لوٹنے لگا تو میں نے ان کا کپڑا پکڑ لیا اور کہا اے اللہ کے بندے، تو کون ہے جو اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے تیرے حوالے سے میرے والد پر احسان فرمایا کہ کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ میں صاحب قرآن محمد بن عبداللہ ہوں۔ اگرچہ تیرا والد اپنے نفس پر زیادتی کرتا رہا لیکن وہ میرے اوپر کثرت سے درود بھیجتا تھا۔ اب کہ جب اس پر مصیبت آئی، اس نے مجھ سے مدد چاہی اور میں اس شخص کو ایک مدد کرتا ہوں جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ پھر میں بیدار ہوا تو اپنے والد کے چہرے کو روشن دیکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی مسلمان مجھ پر درود پڑھتا ہے
تو میں اس درود شریف کا جواب دیتا ہوں اس طرح جو اسلام پیش کرتا ہے، اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک بھیجا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل میں بخیل وہ شخص ہیں جس کے سامنے میں ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جس کے سامنے میں ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ میں دوستو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اگر یہ جاننے کا ارادہ کریں کہ درود شریف تمام مبعوثاتوں سے افضل ہیں تو اللہ کے اس فرمان پر غور فکر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لہٰذا ایمان والا تم بھی آپ پر درود بھیجا کرو۔ نیز دیگر تمام عبادات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پر بھیجنے کے معاملے میں پہلے خود درود بھیجا، پھر فرشتوں کو درود بھیجنے کا حکم دیا، پھر مومنوں کو حضور علیہ السلام پر درود بھیجنے کا حکم فرمایا۔ بات سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ایک افضل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رسول کی بے عقیدت محبت اور آپ کی ذات پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دوستو اب ایک ایسا درود شریف، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبت ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب آپ کو نصیب ہو، تو دوستو درود شریف کی کثرت کریں۔ سب سے بڑھ کر میں دوستو جتنے آپ درود شریف کی کثرت کریں گے آپ کے پاکی اعمال قبول ہوں گے اور آپ کے تمام مشکلات حل ہوگی، آپ کے تمام حاجات پوری ہوگی۔ تو ایک درود شریف میں بتاتا ہوں میں دوستو، ایک درود شریف کی آپ کثرت کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ یہ درود شریف میں دوستو آپ کثرت کریں گے، اس درود شریف سے ایک تو آپ کو عقیدہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نصیب ہوگی، آپ کے محبت نصیب ہوگی، آپ کی زندگی پہ چلنا آسان ہوگا، سنتوں پہ عمل کرنا آسان ہوگا۔ یہ درود شریف کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ تو دوستو یہ درود شریف کا ایک عمل ہے محبت کا، اس کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو آخر میں آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔